فضل ہندوستان کی معروف سیاسی جماعت انڈین نیشنل کانگریس کے اجلاس لاہور کے دوران 29 جولائی سن 1929 میں مجلس احرار اسلام کا قیام ہوا۔ یہ تنظیم آغاز ہی سے جماعت احمدیہ سے مذہبی مخاصمت رکھتی تھی۔ اس تنظیم نے جماعت احمدیہ کی مخالفت کا کام سنبھال لیا۔ سن 1930 کشمیر میں جماعت احمدیہ نے کشمیری مسلمانوں کو حقوق دلوانے کی جدوجہد کا آغاز کیا۔ یہ جدوجہد جلد ہی کشمیر کمیٹی کی صورت میں منظم ہو گئی، جس کی صدارت کے فرائض علامہ سر محمد اقبال اور نواب سر ذوالفقار علی صاحب اور خواجہ حسن نظامی کے اصرار پر جولائی سن 1931 میں امام جماعت احمدیہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے سپرد کیے گئے، اور کشمیری مسلمانوں کو ان کے مسائل اور مصائب سے چھٹکارا دلانے کے لیے آپ کی قیادت میں ایک بے مثال جدوجہد کا آغاز ہوا۔ آپ کے مریدان باصفا نے آپ کے اشارے پر اپنا وقت اور اپنی تمام تر جدوجہد کشمیر کے مسلمانوں کو حقوق دلانے میں صرف کر دی، لیکن مجلس احرار اسلام کو یہ گوارا نہ ہوا، اور اس نے اس جدوجہد کے بالمقابل جماعت احمدیہ کے لیے مخالفت کا بازار گرم کر دیا۔ امام جماعت احمدیہ نے احرار کی شورش اور فساد کی وجہ سے کشمیر کمیٹی کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا، اور یہ جدوجہد جو کشمیر کی آزادی پر منتج ہوتی ختم ہو گئی۔ لیکن اس دوران امام جماعت احمدیہ کی زیر ہدایت جماعت کے وکلاء اور رضاکاروں نے کشمیریوں کی ناقابل فراموش خدمات سر انجام دی، جس کا اعتراف مقتدر کشمیری لیڈروں کو بھی ہے۔ ہزاروں کشمیری مسلمانوں کو جیلوں سے رہائی دلائی گئی، ان کو ملازمتوں کے حقوق دلوائے گئے، ان کے اوپر عائد ناروا ٹیکسوں اور جبر کے خلاف آواز اٹھائی گئی، اور ان کو ختم کروانے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ مجلس احرار کی مخالفت صرف کشمیر کمیٹی کی حد تک نہ تھی، بلکہ وہ اب کھل کر جماعت احمدیہ کی مخالفت میں خم ٹھوک کر سامنے آ گئی۔ ادھر احرار کی شورش اپنے عروج پر تھی، ادھر خدا کا خلیفہ خدا سے خبر پا کر ایک عظیم الشان منصوبے کا اعلان کر رہا تھا۔ یہ تحریک جدید کا عظیم الشان منصوبہ تھا۔ آپ نے جماعت کے سامنے جان، مال اور وقت کی قربانی کے مطالبات رکھے۔ جماعت نے اس پر والہانہ لبیک کہا۔ جن کے پاس مال تھے انہوں نے مال پیش کر دیے، اپنی اولادوں کو دین کی خاطر وقف کر دیا۔ جن کے پاس وقت تھا وہ جماعت پر بوجھ بنے بغیر خدا کی راہ میں کام کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، اور چند ہی سال کے قلیل عرصے میں یورپ، افریقہ اور امریکہ میں جماعت احمدیہ کے مشنوں کا جال بچھ گیا۔ قرآن کریم کے غیر زبانوں میں ترجمے ہونے لگے، غیر ملکی زبانوں میں اخبارات اور رسائل جاری ہونے لگے۔ افریقہ کے تاریخ بر اعظم کو علم اور دین کے نور سے آشنا کرنے کے لیے سکولز اور کالجز کا آغاز ہونے لگا، اور غیر ممالک سے بھی لوگ زندگیاں وقف کر کے علم کا نور حاصل کرنے کے لیے قادیان کا رخ کرنے لگے۔ قدرت نے جو بخشا تھا ایک نور سکون دل، قدرت نے جو بخشا تھا ایک نور سکون دل، آنکھوں سے ہے اب اوجھل وہ نرگس مستانہ،